السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت بآسانی مل سکے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ لنک کو شیئر کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور اسے اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، اور ظالم موسیٰ کی جرت سے غضبناک ہوا اور بڑے غصے اور تکبر سے کہنے لگا، اے نوجوان، تو کون ہوتا ہے میری مجلس میں کھڑا ہو کر مجھے نصیحت کرے؟ کیا تو وہی لڑکا نہیں جسے ہم نے دریا سے نکالا تھا؟ کیا ہم نے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہم میں نہیں گزارے؟ اور تم نے جو کارنامہ کیا وہ تو کیا اور تم ناشکرے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی باتوں سے نہ ناراض ہوئے اور نہ اسے جھٹلایا، نہ انکار کیا، نہ معذرت کی، بلکہ بڑی وضاحت اور وقار سے جواب دیا۔ فرمایا، میں نے اس وقت وہ کام کیا جب میں بے خبروں میں سے تھا، یعنی مجھے کچھ خبر نہیں تھی، پھر تم سے بھاگا جب میں نے تمہارا خطرہ محسوس کیا، میرے رب نے مجھے سمجھ عطا کی، مجھے رسول بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، تو مجھ پر تربیت کا احسان جتلاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں دیکھتا کہ میں تیرے ہاتھ کیوں لگا، اور تیرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ تو میری تربیت کرے؟ تو اگر بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھے دریائے نیل میں نہ پھینکتی اور نہ میں ہے تیرے ہاتھ لگتا۔ کیا یہ تیرے ظلم اور سختی کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے، احسان ہے جس کا تم تذکرہ کرتے ہو اور گنگناتے ہو؟ تم نے میری پوری قوم کے ساتھ گدوں چوپایوں جیسا سلوک کیا، تم نے انہیں کتوں کی طرح دھتکارا اور انہیں بدترین سزا دیتا رہا۔ اب یہ تیری کون سی مہربانی ہے کہ تو نے ان میں سے ایک بچے کی کفالت کر دی جو کہ جہالت اور غلطی کی بنا پر ہوئی؟ اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتلاتا ہے؟ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ فرعون ان باتوں سے عاجز آ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بنا، اس نے جان چھڑانا چاہی اور فرمایا، یہ رب العالمین کیا ہے جس کا میں تجھ سے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرو۔ اس جواب سے فرعون غضبناک غصے میں آ گیا، اس نے چاہا اہل مجلس بھی غضبناک ہوں اور تعجب کریں، یعنی کہ اس کو بہت غصہ آ گیا، اور اس نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی غصہ آ جائے۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ نے بات ختم نہ کی بلکہ فرعون نے دوسری چوٹ لگائی، فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا، صبر نہ کر سکا، کہنے لگا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ حاقل ہے۔ حاقل اس کو کہا جاتا ہے جو عقل سے فارغ ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھی، فرعون نے ایک تیسری چوٹ لگائی، فرمایا، وہ مشرق مغرب جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کے بھی رب ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تلخ موضوع سے ہٹانا چاہا، یعنی کہ وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رب ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور فرعون نے اپنے سرداروں کو غصہ بڑھانا چاہا، کہنے لگا، پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے سوچا، جب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تو حق پر تھے تو میں کہوں گا وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اگر موسیٰ نے کہا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے تو اہل مجلس ناراض ہوں گے اور کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے باپ و دادا کو گالی دی۔ یعنی فرعون نے چاہا کہ وہ ان لوگوں کو غصہ دلائے اور کسی طرح وہ بھی اس کے مخالف ہو جائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقلمند تھے اور اپنے رب کی طرف سے نور کے راستے پہ تھے۔ آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، نہ کہ میرے رب کو غلطی لگتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات شروع کی جس سے فرعون بھاگتا اور جان چھڑاتا تھا، نہ میرے رب کو غلطی لگتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی اتارا۔ فرعون یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا کیا ہے۔ اس نے وہی کہا جو بادشاہ اسے وقت میں کہتے ہیں جب وہ عاجز آ جاتے ہیں، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اسے اللہ کے تیر ماریں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تیرے پاس ایک واضح چیز لاؤں؟ اس نے کہا، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یعنی وہی جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، تو وہ اچانک ایک صاف اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا اور اپنا ہاتھ نکالا، دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا اور سفید دکھائی دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے دو معجزے جو ان کو عطا کیے تھے وہ ان کو دکھائے۔
فرعون کو اپنے ہم نشینوں سے کہنے کے لیے ایک اور بات مل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا یہ سمجھدار جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے بھی اتفاق کیا، یعنی وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، اور کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم حق بات کو جب تمہارے پاس آئے اور تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوسرا تیر چلایا اور کہا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمارا رخ پھیر دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، پھر اپنے ملک میں تم دونوں کی بڑائی کو تسلیم کر لیا جائے، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ فرعون نے چاہا سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام سے خوفزدہ کر دے جیسا کہ حکمران کرتے ہیں۔ کہنے لگا موسیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جادوگروں کو جمع کیا جائے، ان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر تیر اندازی کریں۔ ایسا ہوا، ملک مصر میں اعلان کر دیا گیا آگاہ ہو جاؤ، جو شخص جادو جانتا ہے بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ملک کے کونے کونے سے جادوگر جمع ہو گئے اور زینت یعنی سالگرہ ایک دن مقرر ہوا، یعنی زینت کا دن مقرر ہوا، یعنی ایک دن سالگرہ جیسے خوشی کا۔ ایسے لوگوں سے کہا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ تم پر غالب آ گئے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے سارے تمام جتنے بھی جادوگر تھے ملک کے ان کو بلایا اور ایک دن مقرر کیا کہ ان کا ہم مقابلہ کریں گے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر مانتے تھے۔ تو تمام جادوگر جمع ہو گئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔